اتنے سے ان میں بچے بھی ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، امام زین العابدین جیسے بیمار بھی ہیں، ان میں عورتیں ہیں، سجیدانیاں ہیں، لیکن اللہ اکبر، ان کا ڈر اور خوف دیکھو یزید کے سامنے کہ ان کے مقابلے میں 200 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، ان مختصر سے قافلے کے مقابلے میں یزید نے 22,000 کا لشکر جرار بھیجا۔ کتنا بولو؟ 22,000۔ مگر ظالموں کو اس پر بھی سکون نہ ملا۔ چوتھی تاریخ گزری، 5ویں گزری، 6ویں گزری، لیکن جب 7ویں تاریخ آتی ہے اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھو مسلمانوں، جب 7ویں تاریخ آئی تو یزیدی فوج کا جو سالار تھا، جو اس کا جنرل ہے، وہ کون ہے؟ عمرو ابن سعد۔ عمرو ابن سعد ہے۔ عمرو ابن سعد نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ پاس کیا، یہ لوگوں سنو سنو سنو، اب حسین پر، حسین کے بیوی بچوں پر، حسین کے جانثارے پر، حسین کے اوپر قربان کو اپنی جان کر رہے ہیں، ان لوگوں پر اب طریقہ یہ کرو، ظلم و ستم کا ایک پہاڑ یہ بھی توڑو کہ آج سے ان کے لیے فرات کا پانی بند کر دو۔ اللہ 7 تاریخ کو پانی بند۔ ایک انسان آ گیا یزید کی فوج کا، آنے کے بعد کہا تھا حسین سنو، یا تو یزید سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تیار نہیں ہوتے ہو تو حسین سنو، یہ سامنے جو تم دریائے فرات دیکھ رہے ہو، جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، جس کا پانی بڑا شفاف ہے، جس کا پانی بڑا شیریں ہے، حسین کتے تو پی سکتے ہیں، جانور تو پی سکتے ہیں، گیدڑ و لومڑی تو پی سکتے ہیں، شیر و بھالو تو پی سکتے ہیں، حسین کافر پی سکتا ہے، مجوسی پی سکتا ہے، نصرانی پی سکتا ہے، یہودی پی سکتا ہے، حسین سنو، دنیا کی ہر چیز اس سے پانی پی سکتی ہے، مگر کان کھول کر کے سنو، آج سے اس دریا کا نہ ایک قطرہ تمہارے وفاداروں کو دیا جائے گا، نہ آج سے اس کا ایک قطرہ تمہیں تمہارے گھر والوں کو دیا جائے گا۔ اللہ لگا دیا پانی پر پرتیبند، لگ گیا پانی پر بینڈ، لگا دیے پہرے، دریائے فرات کے ارد گرد حسین کا کوئی آدمی پانی نہ لے کر کے جائے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین کے خیموں سے آواز آتی ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین کے خیموں سے آواز آئی، گویا کہ میرے حسین نے پکار کر کے کہا، اے لوگوں سنو، تم حسین کو پانی کی دھمکی دے رہے ہو، تم حسین کو پانی کے بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، حسین کو پانی بند کرنے کا خوف دلا رہے ہو، مگر سنو حسین یہ نبی کا نواسا ہے، یزید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا، پیاسا قربان ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو پیاسا قربان کر سکتا ہے، مگر نبی کی شریعت کے خلاف آج آ جائے، نبی کا نواسا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حسینی خیمے سے آواز آئی تھی، مرتے ہیں باطل کے آگے لات کھا سکتا نہیں، سر ٹکا سکتا نہیں، لیکن سر جھکا ایک شامی ہو ایک عراقی ہو، ذرا توجہ کرو، حسین پر پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، مگر سنو یہ وہ ہاتھ ہے، میرا حسین فرما رہا ہے، جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور سے بولو سبحان اللہ، یہ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جائے گا، اپنی جان پیاسا دے دوں گا، اپنے بچوں کو پیاسا قربان کر دوں گا، مگر سن لو یزیدیوں، تمہارے ہاتھوں میں یہ ہاتھ نہیں دوں گا، اور سنو یہ حسین ہے کہ جس کا یقین ہے یہاں سے پیاسا جائے گا، نانا جان کوثر کا جام پلا کر کے سیراب کر۔ اب کچھ لوگوں نے کہا، اب میرا جملہ سنیں،
یہی سے کچھ لوگ بول اٹھے کہ حسین مجبور تھے. جی کیا تھے؟ حسین مجبور. مگر سنو میری عقیدت کہتی ہے، بہت مختصر شوٹ میں اس کا نام پھیلاؤں تو بہت وقت لگے، مگر سنو. کہنے والوں نے کہا کہ حسین مجبور تھا، حسین مجبور تھا، حسین مجبور. مگر خدا کی قسم میری عقیدت کہتی ہے میرا حسین مجبور نہ تھا، بلکہ حسین کی شان تو یہ تھی، حسین کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ ادھر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں فرات کے اوپر پانی پر پابندی، پانی پر پٹکی بند، پانی پر پینٹ لگا ہے، فوج نے گھیر لیا ہے دریا فرات کو. مگر میرا یقین ہے کتنی ہی سال کتنے ہی پہرے لگ جاتے، لیکن اگر میرا حسین فرات کی طرف کو، اس دریا کی طرف کو ایک اشارہ کرتا، دریائے فرات کا سارا پانی میرے حسین کے قدموں میں سبحان اللہ. ایک اشارہ ہوتا میرے حسین کا، سارا پانی دریائے فرات کا کہاں ہوتا؟ میرے حسین کے قدموں میں ہوتا، خیمے میں ہوتا. آپ کو نہ جانے چڑھانے والے کتنے ملیں گے. ذرا توجہ میرے جملوں پر. کوئی کہے گا مولانا نے کیا کہہ دیا، پانی کیسے آ سکتا ہے؟ جی پانی خیمے میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مگر آؤ، میں جو کہہ رہا ہوں پروف سے کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں. آؤ ثبوت تھوڑا سا پیش کر دوں، پروف دے دوں، دلیل دے دوں. اللہ اکبر. زیادہ دور مت چلو، اپنے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ میں چلو، اپنے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کے ایک شہر میں چلو. وہ شہر ہے کو دنیا جانتی ہے، راجستھان کا شہر ہے اجمیر پاک. ایک وقت تھا کہ اجمیر میں میرا خواجہ آیا تھا. بے شک. زور سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ. میرا خواجہ، اور یہ بھی سن لو، خواجہ خود نہیں آیا تھا، میرے نبی نے بھیجا تھا، میرے آقا نے بھیجا ہے. آ گئے. کیسا ماحول تھا سنیے اجمیر کا. گھر گھر کا خدا الگ، جی بے شک. گھر گھر کا معبود الگ. ہر ایک کے سامنے پیشانی جھک رہی ہے، پتھروں کے آگے، بتوں کے آگے جھک رہی ہے. لیکن یہ میرے خواجہ غریب نواز ہے کہ جہاں کفر کا اندھیرا تھا، میرے خواجہ نے اپنی تقریریں کیا فرمائی، دین کی تبلیغ کیا فرمائی کہ جن گھروں کے اندر کفر کا اندھیرا تھا، تھوڑے دنوں میں لوگوں نے دیکھا انہی گھروں میں نور کا سویرا ہے. جہاں سے کفر و شرک کی آوازیں آتی تھی، اب اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی. جہاں سے کفر و شرک کے انگارے نکلتے تھے، اب وہاں سے اسلام کا نور نکل رہا ہے، اسلام کا نور چمک رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ گھبرا گئے، راجا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. اگر یہی معاملہ رہا تو کچھ ہی دن گزریں گے کہ سارا اجمیر اسلامی ماحول میں ڈل جائے گا، سارے اجمیر میں اسلام پھیل جائے گا. لوگوں نے کہا راجا کیا ہونا چاہیے؟ راجا نے کہا ان کو بھگاؤ، ان کو بھگاؤ، ان کو یہاں سے نکالو، ان کے اسلامی طریقے پر پینٹ لگاؤ، اس تبلیغ پر پینٹ لگاؤ. کہا پینٹ کیسے لگے، اس کو کیسے بنایا جائے؟ راجا نے اپنے نوکروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا اے نوکروں سنو، اس صوفی سنت سے کہہ دو، اس مجوس سے کہہ دو، اس بابا سے کہہ دو کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر نہیں جاؤ گے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ جو انصار ہے اس سے بیگم پانی پی سکتا ہے، کتا پانی پی سکتا ہے، بیل پانی پی سکتا ہے، راجستھان کا اونٹ پانی پی سکتا ہے، کوئی بھی پانی پی سکتا ہے. مگر اے بابا سنو، آج سے تمہیں یا تمہارے بچوں کو اس کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں. اللہ پڑھی ہوگی ہسٹری آپ حضرات نے، تاریخ پڑھی ہوگی. لگ گئی پانی پر پابندی کس کے لیے؟ میرے خواجہ کے لیے. لگ گیا پردیبند، لگ گیا بینڈ. چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ملے گا. کیا سے رہ جاؤ گے، کیا سے مر جاؤ گے، کیا سے مر جاؤ گے، تمہیں کچھ نہ ملے گا. لیکن اللہ 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 اللہ، یہ میرا خواجہ ہے. میرا پیار سے بولو سبحان اللہ، میرا آواز سے بولو سبحان اللہ. اتنا سنا ہے میرے خواجہ نے، تاریخ بتاتی ہے پریشان نہ ہوئے، گھبرائے نہیں. مسلمانوں سنو، اس پیشانی پر پسینہ نہیں آیا تھا، شکن نہیں آئی، بلکہ اپنے ایک مرید کو بلاتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، پانی نہیں ہے. مریدوں نے کہا تھا سرکار
पानी नहीं है वुजू कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली की शान देखो, मेरे ख्वाजा की शान देखो। फरमाते हैं घबराओ मत, फरमाते हैं परेशान मत हो, फरमाते हैं मेरे ख्वाजा सुनो, ए मेरे गुलाम सुनो, ए मेरे गुलाम सुनो, मैं यहाँ आया नहीं बल्कि यहाँ मुझको मेरे नाना ने भेजा। नहीं आया हूँ, मेरे रसूल ने भेजा है। जब नबी ने भेजा है तो पानी का इंतजाम भी वही करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही इंतजाम करेंगे। अपने मुरीद को बुलाया, अपना कासा उठाते हैं, अपना लोटा उठाते हैं, अपना बदना उठाया, उठाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद ले, मेरे इस लोटे को ले जा, मेरे इस बदने को ले जा, मेरे इस कासे को ले जा, मेरे इस प्याले को ले जा। देख अना सागर के इर्द गिर्द लाठी वाले खड़े हैं, भाले वाले खड़े हैं, नेज़े वाले खड़े हैं, तलवार वाले खड़े हैं। पानी की हिफाजत की जा रही है, पानी की हिफाजत की जा रही है, कहीं कोई पानी ना ले ले। मगर मेरा ख्वाजा मुस्कुराते हुए अपने गुलाम से फरमाता है, उसके नौकरों से कुछ मत कहना, लाठी वालों से कुछ मत कहना, डंडे वालों से कुछ मत कहना, लोगों से कुछ मत कहना, बल्कि जा और जाने के बाद सीधा अना सागर से दूर खड़े होकर इस प्याले करो, इस लोटे करो, अना सागर की तरफ कर देना और जाकर के कह देना, ए अना सागर सुन ले, तुझे कोई और नहीं बल्कि तुझे मेरा ख्वाजा बुला रहा है। सुभान सुभान अल्लाह बेशक। कौन बुला रहा है? ख्वाजा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, डर लगाया क्या किसी से? जोर से बोलो, मेरा ख्वाजा बुला रहा है। किससे फरमाया? मुरीद से। कहा जाकर के कह दे कोई और नहीं, मेरा ख्वाजा बुला रहा है। अल्लाह अकबर, वली की शान तो देखो, जो जबान से निकलता है मेरा खुदा पूरा फरमा दे। चला मुरीद झूमता जा रहा है, झांकता जा रहा है, मस्ती में जा रहा है। हाथ में ख्वाजा का कटोरा है, दिया हुआ बदना है, दिया हुआ लोटा है। लोग जो पहरा लगा रहे थे आपस में कहने लगे, देखो आ रहा है, हमारे पैरों पे गिरेगा, हमारे आगे विनती करेगा, हमारे आगे हाथ जोड़ेगा, हमसे पानी मांगेगा। मगर आपस में मशवरा कर रहे हैं, मानना मत, पानी मत देना, एक कतरा भी मत देना। लेकिन यहाँ मंजूर खुदा कुछ और था। मुरीद गया, जाकर के पहले दारों से न कहा, लाठी वालों से न कहा, भले वालों से न कहा, नेज़े वालों से न कहा, बल्कि दूर ही से उस लोटे पर, उस बदले पर पानी की तरफ किया। कहा अना सागर सुन ले, तुझे मेरा आका बुला रहा है, तुझे मेरा ख्वाजा बुला रहा है, तुझे मेरे ख्वाजा बुला रहे हैं। तारीख़ अजमेर गवाह है, इतना कहना था, दुनिया ने देखा था। उससे पहले अना सागर लबाला खड़ा हुआ था, लेकिन गुलाम ने कहा मेरा ख्वाजा बुला रहा है। पलक झपकने के बाद देखा सारे का सारा पानी मेरे ख्वाजा के लोटे के अंदर मौजूद है। इसके अंदर था मौजूद, बोलो जोर से बोल दो। कासे के अंदर था, मेरे ख्वाजा के कासे के अंदर। अब मैं रामनगर के पढ़े लिखे लोगों, समझदार लोगों, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे ख्वाजा कौन? हुसैन नहीं है। बेशक। बोलिए बोलिए बोलिए। हुसैन हसन नहीं। हुसैन और हसन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। अब मैं बबांगे दुहल कहता हूँ, जब अजमेर की धरती पर गुलामों के गुलाम का आलम यह है, तो करबला की धरती पर मेरे आका हुसैन का आलम था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, और मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम था। लोगों ने कहा मजबूर थे, अगर मेरा ख्वाजा चाहे तो सारा पानी आ जाए, तो मेरी अकीदत पुकारती है मेरा हुसैन चाहता तो फुरात का सारा पानी मेरे हुसैन के कदमों में आ जाए। लेकिन क्यों नहीं किया हुसैन ने ऐसा? नुक्ता मुलाहिजा फरमाइए, ये तो सब्र हुसैन था वरना, ये तो सब्र, ये तो सब्र हुसैन था।
لگا دیا پانی پر پابندی. 10 تاریخ آ گئی، محرم کی 10ویں تاریخ. میرا امام 22,000 یزیدی لوگوں کے سامنے پہنچ گیا. سردار امام حسین ارشاد فرمایا، سنو وہ تقریر کیا تھا جس کے چند جملوں کا اقتباس. میرے حسین نے فرمایا، لوگوں تم مجھ سے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میرے حسین نے کہا تھا اس میدان میں، کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو مارا؟ اللہ. میرا حسین کہہ رہا، کیا میں نے تمہارا کسی کا مال چھینا؟ میں نے تمہاری کسی کی بے عزتی کی ہے؟ آخر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ حسین فرماتے ہیں، لوگوں اپنی آنکھوں سے دنیا کی دولت کے پردے ہٹا، مجھے پہچانا، مجھے دیکھو میں کون ہوں. میرا حسین کہہ رہا، مجھے دیکھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں. فرماتے مجھے پہچانو میری ماں کون ہے، مجھے دیکھو کہ میرا باپ کون ہے، مجھے دیکھو کہ میرا بھائی کون ہے، مجھے دیکھو کہ میرا نانا کون ہے. فرماتے ہیں میں علی کا دلالا ہوں، فاطمہ کے پیارا ہوں، اپنے نبی سے پاک کا نوازا ہوں، میں رسول کا نوازا ہوں. آج پوری دنیا کے اندر نبی کا کوئی نوازا نہیں ہے. اے لوگوں سنو، صرف میں ہوں، میں وہاں ہوں کہ جس کے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں جنت کی جوانوں کی سردار. میرے آقا امام حسین دیکھا کہ حسین کی تقریر لوگوں کے دلوں پہ اثر کر رہی ہے، کہیں برتن نہ جائے، کہیں معاملہ پلٹ نہ جائے، تو فوراً بولا عمرو ابن سعد، سنو حسین، ہم نے یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، تم پاس دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، بس 2 باتیں ہماری تمہارے سامنے ہیں، یا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے حسین نے کہا تھا، ظالموں سنو، کرنے کے لیے آیا تھا. ان قیامت کے دن تم نہ کہہ سکو کہ ہم نے حسین کو پہچانا نہیں تھا. اے لوگوں، میں نے حق ادا کر دیا ہے، اور تم جو چاہو وہ کرو. حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر یزید کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں دے سکتا. چند منٹ کی بات بس. فوج میں لوگوں کے دل امام حسین کی تقریر سن کر کے بے قرار ہونے لگے، کتنوں کے دل دھڑکنے لگے. انہی دھڑکنے والے دلوں میں ایک فوجی ہے جس کا نام ہے حضرت حر. سبحان اللہ. کون ہے حضرت حر؟ امام حسین کی تقریر کو سنا، کانپنے لگے، جسم لرزنے لگا، خوف کرنے لگے. پاس میں کھڑے ہوئے فوجی نے کہا تھا، دوسرے انسان نے کہا تھا، حر یہ کیسے بزدلی دکھا رہے ہو؟ تم نے تو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، تم نے تو بڑے بڑے ماری کے سر کیے ہیں، تم نے تو اپنی بہادری کی داد شجاعت دی ہے، اپنی بہادری کی داد دی. تمہیں لوگ ایک نہیں سینکڑوں کی برابر مانتے ہیں. آخر یہ آج تم ذرا سے 100 آدمیوں کے سامنے پریشان ہو رہے ہو. اللہ اکبر. کیا بزدلی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے حضرت حر نے جب اتنا سنا تھا تو کہا تھا، اے میرے بھائی سو،
اس میں شک نہیں ہے میں بہادر بھی ہوں، اس میں شک نہیں ہے میں سینکڑوں کے برابر تنہا ہوں، اس میں شک نہیں ہے میں شام کے مشہور بہادروں میں سے ہوں، اس میں شک نہیں ہے میں نے بڑی بڑی جگہ کی ہے، مگر میرے بھائی کان کھول کر کے سن لے، وہ جگہ اور تھی، یہ جنگ اور ہے، دوسری جگہ عام لوگ ایسے تھی اور یہ جنگ کسی عام میرے سامنے دوزخ بھی ہے، آج میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں، مگر سن حر کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں جنت کو کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، سبحان اللہ، اپنی جان کو دے دوں گا، لیکن جب تک زندہ رہوں گا اپنے آقا نبی کے نواسے کے جسم پر آنچ آئے حر کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، میں یزید کی دولت پر ٹھوکر مار دوں گا، یزید کے پیسے پر ٹھوکر مار دوں گا، میں یزید کو چھوڑ دوں گا، اپنے حسین پاک کے قدموں پہ حر اپنی جان قربان کر بیٹھے ہیں گھوڑے پر، لگام کو کھینچا، یزید کی فوج سے نکلے، عمرو ابن سعد کی فوج سے نکلے، یزیدی فوج سے نکلے اور میرے حسین کی طرف کو چل گئے، زور سے بولے سبحان اللہ، نکلتے جاتے تھے اور سنو مسلمانوں گویا کہ اپنی زبان سے حضرت حر کہتے جاتے تھے نکل کر کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا، یزید کی فوج کو چھوڑا، عمرو بن سعد کو چھوڑا، حر کو چھوڑا، دونوں کو چھوڑا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ اکبر، قدموں میں گر گئے، امام حسین ہیں، یہ کون ہے؟ میرے نبی کے نواسے ہیں، اس نبی کے نواسے ہیں، جس کی بارگاہ میں جس کو زمانے نے گرا دیا، اگر وہی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا تو خدا کی قسم میرے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا دیا، اس کو سینے سے لگا دیا، اس کو زمانے نے نظروں سے گرا دیا، میرے نبی نے اسی کو اپنے وقت کا امام بنا دیا، سبحان اللہ، بے شک، اسی نبی کے نواسے ہیں حسین، قدموں پہ پڑے ہیں حضرت حر، عرض کیا آقا یا سیدی، اے نواسے رسول، پہلی محرم کو روکنے والا آپ کو میں ہی تھا، کربلا میں لانے والا سرکار میں ہی ظالم تھی، میں ہی گنہگار ہوں، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کی باتیں نہ مانیں گے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ اتنی سختی کریں گے، اے حسین مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے ہو گئی، اب میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری غلطی ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، میرا امام پاک، فاطمہ کا دلارا، علی کا لخت جگر، میرے رسول کا نواسا، اٹھاتے ہیں حضرت حر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام سنو سنو، تمہیں مبارک ہو، تم حر ہو، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، کل قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد۔ سبحان اللہ، یہ تھی حضرات کچھ تاریخ کربلا، وقت شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار مجھے آپ کو سب کو سچا